سمجھ لیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا صرف مردوں کے ذمے ہے۔ اسی وجہ سے آج امت کی 75% خواتین اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ علم کا سیکھنا جتنا مردوں کو ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کو بھی ضروری ہے، کیونکہ دونوں کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا فرض ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج خواتین ناچ، گانے، سنیما اور محفلوں میں خوب دھوم دھام سے جاتی ہیں، اور یہ بالکل کھلی ہوئی بربادی ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی بربادی کا سبب کیا ہے۔ جب ہم گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اور صرف تعلیم اور تربیت کی کمی ہے۔ محترم حضرات، علم دین کا حاصل کرنا جہاں مردوں پر لازم ہے، وہیں عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کا علم حاصل کریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور مسلمان میں مسلم عورت بھی شامل ہے، اور عورتوں کو برکات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ السلام۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس بابرکت جلسہ میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کے عنوان سے کچھ باتیں پیش کرنے کی جرأت کر رہی ہوں، اور یہ سب میرے اساتذہ کی تربیت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے گل، کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ محترم حضرات، آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا صرف مردوں کے ذمے ہے۔ اسی وجہ سے آج امت کی 75% خواتین اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ علم کا سیکھنا جتنا مردوں کو ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کو بھی ضروری ہے، کیونکہ دونوں کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا فرض ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج خواتین ناچ، گانے، سنیما اور محفلوں میں خوب دھوم دھام سے جاتی ہیں، اور یہ بالکل کھلی ہوئی بربادی ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی بربادی کا سبب کیا ہے۔ جب ہم گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اور صرف تعلیم اور تربیت کی کمی ہے۔ محترم حضرات، علم دین کا حاصل کرنا جہاں مردوں پر لازم ہے، وہیں عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کا علم حاصل کریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور مسلمان میں مسلم عورت بھی شامل ہے، اور عورتوں کو تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اولاد اور بچوں کی تربیت کا دار و مدار عورت اور ماں کی تعلیم اور تربیت پہ زیادہ ہے۔ جب ماں علم کے زیور سے مزین ہوگی تو بچہ اس کی تربیت سے ایک مثالی مسلمان بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن
ہے، خادم اسلام بن سکتا ہے، دین و شریعت کا حامل بن سکتا ہے اور اسلام کا حامی و مددگار بن سکتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں کہ جب نیک اور صالح ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کیا تو بڑے بڑے ائمہ مثلا امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، امام مالک پیدا ہوئے، امام شافعی پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل جیسے استقامت پسند پیدا ہوئے، امام بخاری پیدا ہوئے۔ اسی طرح اس آخری دور میں مولانا رشید احمد گنگوہی جیسا فقیہ النفس، اشرف علی تھانوی جیسا حکیم الامت، حضرت شیخ زکریا جیسا محدث عصر اور حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی جیسا پیکر اخلاص اور سادگی پسند عارف باللہ عالم دین رحمہ اللہ، اور اسی طرح خادم القرآن حضرت بستانوی جیسا عظیم انسان انہی ماؤں کی دینی تعلیم و تربیت سے بڑے مقام پر پہنچے ہیں، اور یہ سب ان ماؤں کا امت پر احسان عظیم ہے جن کی زندگیاں اللہ کے احکام اور نبی کی شریعت پر قائم و دائم رہ کر گزری ہیں۔ اسی لیے عورتوں کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کی طرح صحابیات کی بھی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ انتظام تھا۔ عورتیں مختلف طریقوں سے علم دین حاصل کیا کرتی تھیں۔ ان کے خصوصی اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا کر ان کو تعلیم و تلقین اور وعظ فرماتے تھے۔ امہات المؤمنین خصوصاً ماں عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل کا علم حاصل کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی طرح صحابیات میں بھی محدثہ، فقیہ، عالمہ، فاضلہ، مفتیہ اور کاتبہ ہوتی تھی۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہ و مفتیہ تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محدثہ اور فقیہۃ الامت تھی، جن کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری وحی کا نصف علم میرے صحابہ سے اور میری وحی کا نصف علم عائشہ سے سیکھو۔ دوستو، یہ تو دینی علم کی بات ہوئی۔ میں تو کہتی ہوں خواتین شرعی حدود اور پردہ میں رہتے ہوئے بقدر ضرورت عشری اور دنیاوی علم بھی حاصل کر سکتی ہیں، بلکہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کی ضروریات زندگی، معاملات و تجارت کے احوال اور ان کے طور و طریق سے واقف کرانے کے لیے دنیاوی علم بھی حاصل کر سکتی ہیں، کیونکہ دنیاوی قوانین سے ناواقف ہونا بھی ایک عیب ہے، بلکہ ہندوستان کا تمام قانون بھی عصری علوم سے متعلق ہے۔ لہٰذا جس طرح مردوں کے لیے ان علوم کا حاصل کرنا جائز ہے، خواتین بھی پردے کے اہتمام کے ساتھ اسے حاصل کر سکتی ہیں۔ دعا کریں کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو بھی نیک اور دیندار مائیں بنائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔